کیا آپ کسی ایسے نبی کو جانتے ہیں جس کو ایک گدی نے انسان کی طرح بول کر سرزنش کی، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے اپوزٹ جا رہا تھا اور جو کچھ خدا کرنا چاہ رہا ہے یہ نہیں کر رہا، کیونکہ خدا بنی اسرائیل کو برکت دینا چاہتا ہے۔ اس نبی کو ایک بادشاہ بلا رہا ہے اور اسے انعام بھی دے رہا ہے کہ تو اسرائیل پر لعنت کر، اور یہ اسرائیل پر لعنت کرنے کے لیے جا رہا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ جس کے اوپر برکت چاہے گا اس کے لیے برکت ہو جائے گی، اور جس کے اوپر یہ لعنت کرے گا اس کے اوپر لعنت ہوگی۔ اس کا ذکر گنتی کی کتاب کے 22، 23 اور 24 چیپٹر یعنی 3 ابواب اس کے سٹوری کا ذکر کر رہے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب اس کے دوسرے باب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے موابیوں کو غلط تعلیم بھی دی، اس کی تعلیم بھی غلط ہے۔ یہ نبی کون ہے؟ اس کا نام بلام ہے۔ یہ بعور کا بیٹا بلام ہے۔ اس کے شہر کا نام بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ فطور سے اس کو بلایا گیا۔ بلک بادشاہ جو مواب کا بادشاہ ہے وہ بہت خوف زدہ ہے، اور سارے موابی خوف زدہ تھے، کیونکہ بنی اسرائیل نے مواب کے میدانوں میں ڈیرے لگائے۔ وہ خوف زدہ ہو گئے، وہ جانتے تھے کہ ان کے سامنے کوئی قوم ٹھہر نہیں سکی، یہ ہر ایک قوم کو تباہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں کیونکہ خداوند ان کے ساتھ ہے۔ بلک بادشاہ وہ ایک پلان بناتا ہے، اور اس نے دیکھا کہ ایک شخص غیر قوم میں ایک نبی ہے، اس کا نام بلام ہے، میں اس کو بلواؤں گا کیونکہ وہ جس کے اوپر لعنت کر دے گا اس کے اوپر لعنت ہوگی، جس کے اوپر برکت چاہتا ہے اس کے لیے برکت ہو جاتی ہے۔ فطور سے اس نے بلام کو بلایا، اس نے کہا تو بنی اسرائیل پر لعنت کر۔ بلک بادشاہ اپنے عمرہ کو اس کے پاس بھیجتا ہے، بادشاہ کی طرف سے انعام بلام کی طرف جا رہے ہیں، اور بلام نے بندے دیکھے، ان سے کہنے لگا میں خداوند سے پوچھوں گا پھر بتاؤں گا۔ بلام دعا کرنے کے لیے چلا جاتا اور خدا اسے کہتا ہے کہ تو ان لوگوں کے ساتھ نہیں جائے گا، تو بنی اسرائیل پر لعنت نہیں کر سکتے۔ وہ بادشاہ بلک کو بتاتے ہیں کہ وہ نہیں آ رہا۔ اس نے کہا تم پھر اور عمرہ کو ساتھ لے کر جاؤ اور اسے بتاؤ کہ آنے میں رکاوٹ تیرے لیے نہ ہو، کیونکہ میں تجھے ایک بڑے عہدے پر بھی ممتاز کر دوں گا۔ عمرہ نے جا کر بلام کو ایسے ہی بتایا۔ بلام کہتا ہے بادشاہ اگر مجھے اپنے سارے خزانے بھی دے دے تب بھی جو کچھ خداوند مجھے کہے گا میں وہی کروں گا۔ خداوند کے پاس گیا، خداوند نے اسے کہا کہ چلا جا تو ان کے ساتھ۔ یہ ان کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ بہت دفعہ ہمارے ایکشنز اور ہوتے ہیں، ہمارے موٹیوز اور ہوتے ہیں۔ اس کے اندر لالچ تھا، یہ گدی کے اوپر بیٹھ کر ان کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ جب یہ جاتا ہے تو گدی آگے نہیں جا رہی، اور یہ گدی کو مارتا ہے، ایک دفعہ مارتا ہے، پھر دوسری دفعہ مارتا ہے، پھر یہ تیسری دفعہ مارتا ہے، لیکن گدی آگے نہیں جاتی، اور خداوند اس گدی کی زبان کو کھول دیتا ہے۔ گدی اسے کہتی ہے کہ تو نے مجھے 3 دفعہ کیوں مارا؟ اور گدی نے کہا کہ میں تیری وہی گدی ہوں جس کے اوپر ساری زندگی تو سوار ہوا، اور میں نے کبھی تیرے ساتھ ایسا نہیں کیا۔ گدی کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، بلام کی آنکھیں بند تھی۔ تب خداوند نے بلام کی آنکھیں کھول دی، اس نے ایک فرشتہ کو دیکھا جس نے ننگی تلوار پکڑی ہوئی تھی، اور گدی اسی فرشتہ کو ہی دیکھ رہی تھی۔ خداوند نے بلام کو کہا کہ تیری چال میری نظر میں ٹیڑھی ہے، میں نے تلوار چلائی اور یہ گدی پیچھے ہٹ گئی، اگر یہ گدی پیچھے نہ ہٹتی تو میں تجھے مار ڈالتا۔ خداوند اس کو روک رہا تھا کہ وہ اسرائیل پر لعنت نہ کر سکے۔ اس نے اسرائیل کو برکت دی ہے۔ بلک بار بار اسے کبھی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے، پہاڑ کے اوپر لے جا کر کہتا ہے کہ تو یہاں پر ان کے اوپر لعنت کر، لیکن بلام ان کو برکت ہی دیتا، اور وہ کہتا ہے جسے خدا نے برکت دی ہے اس پر کون لعنت کر سکتا ہے۔ لیکن اس نے جاتے جاتے غلط تعلیم بلک کو دے دی، اور اس نے کہا یہ قوم اس طرح سے ختم نہیں ہو سکتی، اگر یہ بت پرستی کریں، بدکرداری کریں، ختم ہو سکتے ہیں، اس لیے موابی اور مدیانی عورتوں کو ان میں بھیجو، وہ ان کے ساتھ بدکاری کریں، مندروں میں جائیں گے، بت پرستی کریں گے، پھر خداوند کی وبا ان پر نازل ہوگی، یہ ختم ہوں گے۔ اور 25ویں باب
کتاب میں یہ لکھا ہے، گنتی کی کتاب میں بلام کی تعلیم اثر کرنے لگی اور بنی اسرائیل بال فغور کو پوجنے لگے اور وبا ان میں پھوٹ نکلی۔ بلام ایک ایسا شخص ہے جو غلط تعلیم دینے والا ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر ایسی تعلیمات موجود ہیں، اگر گناہ کرتے بھی جائیں گے تب بھی آپ بچ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا خداوند پاکیزگی کا خدا ہے، وہ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کے دوسرے باب میں بھی خدا نے خبردار کیا پرگمن کی کلیسیا کو، اور اس نے کہا کہ بلام کی تعلیم سے خبردار رہنا، تجھ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو بلام کی تعلیم کے ماننے والے ہیں، اور آج بھی نکلیوں کی تعلیم تجھ میں موجود ہے۔ بلام نے جو تعلیم دی تھی کہ بدکرداری کرو، بت پرستی کرو، بائبل مقدس کہتی ہے کرنتھیوں کے خط کے مطابق حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے، نہ عیاش نہ بت پرست خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے۔ اور پھر کرنتھیوں کا 6 باب کہتا کہ جتنے گناہ آدمی کرتا ہے وہ سب بدن سے باہر ہیں، لیکن حرام کار اپنے بدن کا بھی گناہ گار ہے۔ ہمیں حرام کاری سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ینگ جنریشن سے یہ کلام کر رہا ہوں، حرام کاری سے بچیے گا۔ حرام کاری زندگیوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ خدا کی آواز سننا ختم ہو جاتا ہے جب لوگ حرام کاری میں چلے جاتے ہیں، جب لوگ بلام کی تعلیم میں چلے جاتے ہیں، پھر زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔